الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تجارت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ تجارت سے دور رہنے والے وہ مسلمان ہیں۔ جو قوم تجارت میں آگے رہتی ہے وہ قوم ملکوں پر حکومت کرتی ہے، جو قوم تجارت سے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ قوم سب سے زیادہ تنگ دست اور غریب مانے جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کی دشمن طاقتیں مسلمانوں کو سب سے پہلے تعلیم سے انہوں نے دور کیا، دوسری چیز تجارت سے ایسے دور کر دیا کہ بڑے بڑے تاجر شاید کہ مسلمانوں میں 100% میں 1% بھی نہیں ہیں۔ بڑے تاجر، بڑے بیپاری سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں میں اکا دکا اگر تلاش کیا جائے تو آسانی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے مسلمان اس وقت ذلت و خوار کی دہلیز کے اندر پہنچ چکے ہیں اور غریبی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے تاجر ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں، تجارت کر رہے ہیں لیکن وہ تجارت نہ کے برابر ہے۔ نہ اس تجارت کی وجہ سے کم از کم اپنے گاؤں کے اعتبار سے بڑے تاجر بنے، کم از کم اپنے محلے کے اعتبار سے بڑے تاجر بنے، بلکہ تجارت کئی سالوں سے کر رہے ہیں، نہ ان کی تجارت نے ان کو نفع دیا، نہ ان کی تجارت نے ان کو بڑا تاجر بنایا، بلکہ جیسے 15 سال پہلے تجارت کر رہے تھے آج 15 سال کے بعد وہی تاجر وہیں پر رہ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سب کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو چکے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم پر اللہ کے قانون ہم پر نافذ ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم پر واجب ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں، اور اللہ کے حکم کو مان کر چلنا یہ ہمارے کلمے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت سارے بیپاری دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کی تجارت میں نہ وہ حرام چیز کا خیال کرتے ہیں، حرام راستوں کا خیال کرتے ہیں، نہ حلال چیز کو حلال سمجھتے ہیں، بلکہ جھوٹ بول کر صحیح، دھوکہ دے کر صحیح، سود کے ذریعے صحیح، انٹرسٹ کے ذریعے صحیح، جسی بھی طرح ہو اپنے بیپار کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں غیر مسلم لوگ۔ اور ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے تاجر ایسے ہیں، دیکھا دیکھی جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر ہم چل گئے، لیکن غیر مسلم آگے بڑھ گئے، مسلمان وہیں رہ گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر مسلم کے لیے نہ حلال ہے نہ حرام ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سب کچھ ان کے لیے رکھ دیا ہے، آخرت کے اندر کوئی حصہ کافروں کے لیے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے پیش کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ مسلمان ایمان والے فائدہ اٹھائیں گے آخرت میں، جنت میں۔ اس لیے مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ میں بدلاؤ چاہتے ہیں، بڑے تاجر بننا چاہتے ہیں، بڑے بیپاری بننا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے قانون کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ بھئی دیوار سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو بھی جاتا رہے گا، نماز اسی طرح پڑھیں گے تو نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ گیا بولے تو اسی طرح نماز آ کر پڑھ لیے، اگر جان بوجھ کر نماز بے وضو پڑھتا ہے تو آدمی کافر بن جاتا ہے، جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھتا ہے آدمی کفر میں چلے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج مسلمان کافروں کے نقش قدم پر وہ بینک سے انٹرسٹ لیے، انہوں بھی انٹرسٹ لیے، یہ چٹیوں میں ہاتھ ڈالے اپنے بیپار کو بڑھانے کے لیے، انہوں بھی چٹیوں میں ہاتھ ڈالے اپنے بیپار کو بڑھانے کے لیے، یہ لائف انشورنس کارپوریشن میں جا کر ہاتھ ڈالے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، یہ مسلمان بھی اسی طرح جا کر ہاتھ ڈالے، تو خدا کی قسم کافروں کے نقش قدم پر چلنے سے کبھی مسلمان ایک بڑا تاجر نہیں بن سکتا، ایک بڑا بیپاری نہیں بن سکتا، جب تک کہ ہم صحابہ کے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں گے، اس وقت تک کوئی آدمی چاہے کتنی بھی بڑی تجارت کر لے، تجارت اس کو کوئی نفع دینے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ مسلمان ہمیشہ آباد رہنا چاہتے ہیں، عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس آیت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو چیزیں کہ ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ ایک پوائنٹ یہ ہے۔ دوسری پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائی، واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دو فارمولے ایسے ہیں، جو مسلمان ان دو فارمولوں کو اپنائے گا انشاءاللہ وہ بہت بڑا تاجر بھی بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی بھر کسی کا محتاج بھی نہیں بنائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے نوبت بھی نہیں آئے گی۔ پاکیزہ چیزیں سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ چیزوں سے دو طرح کی چیزیں مراد ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ہزاروں نصیحت کیے،
ایک نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب تم دسترخوان پر بیٹھے تو بیٹھنے سے پہلے اپنے حلق کو بچاؤ گندی چیزوں سے۔ کیا نصیحت کرے؟ اپنے دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو جس دسترخوان پر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پینے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ کھانا تمہارے لیے پاکیزہ ہے کہ گندا ہے۔ تو علماء نے اس نصیحت کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک، جب بندہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، صبح میں ناشتہ بنایا ہوا رہتا ہے، دوپہر میں لا کر رکھے، گرمی کا سخت موسم تھا، دوپہر تک وہ کھانا ذرا منہ بگاڑنے لگا، اس کے اندر کچھ بو آنے لگی، تو اب دیکھتا ہے، سونگھتا ہے، یہ کھانا بگڑ چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ سالن اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ سونگھتا ہے، شکر مزہ دیکھتا ہے، تھوڑی سی بو آ گئی تو کہتا کہ اسے بازو ہٹا دو۔ اسی طریقے سے جس کھانے کو کیڑے لگ جائے، جس پھل کو کیڑے لگ جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے یا بازو کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں پھل میں کھا رہا ہوں، اس کے اندر کیڑے آگے، بازو رکھ دو اس کو۔ تو پاکیزہ چیزیں ظاہری اعتبار سے یہی ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو ایسی غذاؤں کو ڈالنے کا اہتمام کرتا ہے جو نظر آنے والی آنکھوں سے اسے پاکیزہ نظر آئے، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز، پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے، کھانا دیکھنے میں بڑی خوشبودار بریانی آ کر رکھی گئی ہے، خوشبو بہترین آ رہی ہے، بہترین گوشت کے سالن کی خوشبو آ رہی ہے، بہترین فروٹ کے خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن کھانے کے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے یہ بریانی جو تیار کی گئی ہے تو یہ بریانی حلال مال سے تیار کی گئی ہے یا حرام مال سے تیار کی گئی ہے؟ تو ہم مسلمانوں میں پہلے قسم کے لوگ 100% موجود ہیں، دوسرے قسم کے لوگ 1 یا 2% موجود ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ کہ کھانا اچھا ہے، بو نہیں آ رہی ہے، بگڑگا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا ہے، اچھا ہے تو چکر آرام سے کھا لیتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ کھانا حلال پیسے سے آیا ہوا ہے یا حرام کمائی سے آیا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ گوشت کھانے سے پہلے یہ بھی سوچتا ہے مسلمان کہ یہ جو گوشت میں کھا رہا ہوں، اس گوشت کا جو جانور کٹا گیا ہے، اس جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا ہے، یعنی ذبح کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے دوسرے قسم کی چیز جو عین اس کے لیے زندگی کے اندر ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، مسلمان نے اپنی زندگی سے اسے کھو دیا ہے۔ جدھر بھی آئے کھا لیے، جو سا بھی آئے کھا لیے، نہ پوچھے نہ تحقیق کرے، اور یہاں تک کہ خود کی کمائی کے سلسلے میں کبھی تحقیق نہیں۔ ویسی ہی کمائی جس کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی کو کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں جو کما رہا ہوں یہ کمائی میرے لیے حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت کے لیے نہیں فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، بلکہ رسولوں کے لیے بھی حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اس لیے حلق سے اترنے والا لقمہ، اگر حلال کمائی سے کمایا ہوا لقمہ حلق کے نیچے سے اترے گا، وہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد برکت کا ذریعہ بنے گا، اس کے نیک صالح بننے کا ذریعہ بنے گا، اس کے ذریعے سے نیک اعمال کی توفیق اسے ملے گی، نمازوں کی توفیق ملے گی، روزوں کی توفیق ملے گی، نیک عبادات کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر وہی لقمہ اگر حرام سے کمایا ہوا لقمہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ لقمہ پیٹ کے اندر جانے کے بعد
گناہوں کی طرف اسے دعوت دیتا ہے کہ تو فلاں یہ گناہ کر لے، فلاں یہ گناہ کر لے، دل کے اندر گناہوں کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ آپ کا پیٹ کے اندر جو لقمے اترے ہیں، آپ نے جو غذا کھائی ہے، وہ غذا حرام غذا ہے، حلال غذا نہیں ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب پیٹ کے اندر حلال لقمہ جائے گا تو اس کے ذریعے سے جو عبادات ہوتی ہیں، نیک صالح کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، آدمی کو، ایمان والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر حلال لقمہ اترا ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے پہلے جتنی عبادت کرتا تھا اس کی عبادت میں اور زیادہ دگنا پن آ جائے گا، اور زیادہ وہ عبادت میں مشغول ہوگا، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا۔ حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت کو چلے گئے، جو اپنا قریبی آدمی تھا، حضرت نے دعوت کھا لی۔ کھانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ جو دعوت کھلانے والا، وہ زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، آج سے 100 سال پہلے کی بات، اندازہ لگاؤ 100 سال پہلے کی، کہ لوگ آج جتنا حرام میں لوگ ملوث ہیں وہ زمانے میں نہیں تھے۔ آج جتنا بینکوں کے چکر، چٹیوں کے چکر، LIC کے چکر، دھوکے بازی، جھوٹ، فریب، یہ جو آج عام ہو چکا ہے، وہ زمانے میں اتنا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کھانا کھا کر آئے، جیسے ہی گھر آئے تو حضرت کو محسوس ہونے لگا کہ میرے پیٹ کے اندر جو کھانا گیا ہوا ہے وہ مشتبہ اور مشکوک کھانا ہے، پتہ نہیں کہ اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے کہ حرام طریقے سے کمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 40 دن تک میں نے اپنے دل کے اندر اس کی تاریکی محسوس کرنے لگا۔ 40 دن تک مجھے وہ کھانا پیٹ کے اندر جو اثر پیدا کیا ہوا ہے، 40 دن تک میں محسوس کرنے لگا کہ میرے پیٹ کے اندر وہ کھانا حلال کا نہیں گیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے آج امت مسجدوں سے دور، آج امت نیک کاموں سے دور، آج امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری کمائی میں ہم نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہماری کمائی شریعت مطہرہ کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق حلال ہے، یا کافروں کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی کمائی کو لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، کسی کا جنازہ تھا، تو وہاں جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں قریب میں ایک عورت کا گھر تھا، ایک صحابی عورت کا گھر تھا۔ اب اس عورت کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کے اندر آ رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہوئی کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو حاصل نہ کریں، کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کے نبی کو دعوت دیں، کچھ کھلائیں پلائیں، خدمت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں۔ تو صحابی عورت نے پیغام بھجوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، غریب عورت ہے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے تو ہماری گھر کی رونق بدل جائے گی، برکت آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ مالداروں کی دعوت کو قبول کر لے، غریبوں کی دعوت کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں گزارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ عورت بکری کا بچہ ذبح کری اور بہترین سالن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین کھانے کے انتظام فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا۔ اللہ کے رسول آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ٹکڑا اٹھا کر جب اپنے منہ تک لے کر گئے تو اللہ کے نبی واپس رکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب وہ عورت پریشان ہے کہ میں اتنی محبت کے ساتھ
اتنی عقیدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھائے بغیر کیوں اٹھ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر وجہ بیان فرما دی کہ آپ نے یہ بکری کہاں سے لائی؟ آپ نے یہ بکری کہاں سے لائی تھی؟ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کے لیے، جیسے آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، میں نے بازار بھیجا بکری خرید کر لانے کے لیے، لیکن بازار میں کوئی بکری نہیں ملی۔ میں نے پڑوسی کے پاس ایک بکری تھی، میں نے اسے عاریتاً پوچھا کہ بھئی آپ کی بکری دے دو، میں تم کو دوسری بکری دلا دوں گی۔ تو اس عورت نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتی۔ تو آخر میں مجبور ہو کر میں نے کہا کہ مجھے وہ بکری بیچ دے، میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس بکری کو بیچ دیا۔ کیا ہے؟ چرا کر نہیں لائے، جھوٹ بول کر نہیں لائے۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی، 1 روپیہ بھی کسی کو دے نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ جب اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت کی جائے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال بیچ دیا جائے، تو وہ بیچا ہوا مال حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اتنی دور کی بات مسلمان سوچ رہے ہیں۔ کئی کو حضرت سود کے بارے میں زیادہ بول رہے ہیں، کئی کو حرام خوری کے سلسلے میں زیادہ بول رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے 2 بزرگ اس زمین پر آئے تھے، مدن پلی کے اندر آئے تھے۔ دونوں بزرگوں نے کس عنوان پر بات کیے؟ نماز کے بارے میں بات کرے، قرآن کی تلاوت کے بارے میں بات کرے، ذکر و اذکار کے بارے میں بات کرے، کس معاملے میں بات کرے؟ کیا موضوع تھا ان کا؟ کیا عنوان تھا ان کا؟ ان کا عنوان یہی تھا کہ ہمارے مدن پلی کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں۔ دھوکے بازی میں پہلے نمبر پر، جھوٹ بول کر کمانے میں پہلے نمبر پر، ہر چیز میں سود خوری میں پہلے نمبر پر۔ اس لیے بارہا ان چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سن کر اللہ سے ڈر کر اس کاموں کو چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں۔ ہماری عبادتیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں جب پیٹ کے اندر حرام لقمہ جاتا ہے۔ چاہے شب برات کے اندر آ کے، شب قدر کے اندر آ کے ساری رات عبادت کر لے، توبہ کر کے دعا کرے، توبہ قبول نہیں جب تک کہ آدمی حرام خوری سے توبہ نہ کر لے، جب تک کہ جس کو دھوکہ دیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے یا اس سے حق ادا نہ کرے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں گے، اپنی کمائی کو حلال رکھیں گے، مانگے جانی والی دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری مانگے جانے والی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کان کھول کر سنے، آج اللہ والے مدن پلی میں آ رہے ہیں، ہر اللہ والے معاملات کے سلسلے میں دھوکہ دیونوں کو، جھوٹ بولونوں کو اور کمائی کو حلال رکھو، سود میں ہاتھ ڈالونوں کو، یہ اس لیے بول رہے ہیں، چپکے نہیں بول رہے ہیں۔ یہ بولنے سے کسی کو اگر کیا ہے یعنی فائدہ ہوتا ہے، لاکھ روپے کوئی دیتا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس سے توبہ کر لیں، مسلمانوں کی تجارتیں آگے بڑھ جائیں، مسلمان ایک سٹیج پر آ جائیں، مسلمان کسی کے محتاج نہ بنے، مسلمان کافروں کے نگاہ میں ذلیل نہ بنے، بلکہ ایک بے نیازی کی زندگی مسلمان گزاریں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے پاک رکھ لے، حلال لقمے اپنے پیٹ کے اندر ڈال لے، اپنا لباس حرام سے پاک کر لے، اپنے لباس کو حلال پیسوں سے استعمال کر لے، پھر تیری مانگے جانے والی ہر دعا تیرے لیے قبول ہو جائے گی، تو مستجاب الدعوات میں سے بن جائے گا۔
تو اس لیے آج مسلمان پریشان، مصیبتوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر تجھے اس نے بکری کو بیچ دیا ہے، اس بکری سے تو نے سالن بنایا ہے، اس بکری سے تو نے کھانا بنایا ہے، تو یہ کھانا میرے لیے حرام ہے، بلکہ حرام ہے، اس لیے اس کھانے کو تم بھی نہ کھاؤ بلکہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو میرے بھائیوں، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1، کوئی آدمی سفر میں چلا جائے، 80 پر 2 کلومیٹر کی مسافت کی نیت کر کے اپنے شہر سے نکل جائے، مسافر ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا، بیٹے کے حق میں باپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی، باپ اپنے اولاد کے سلسلے میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے۔ تیسری چیز، مظلوم کی بد دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس مسافر کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، اس کے کپڑے پراگندہ اور بال گرد و غبار اور ایسی حالت، کوئی دیکھے تو پاپ بول لے، پاپ آدمی، رحم کھا لے اس کے اوپر، وہ آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا ربی کہہ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا آسمان کے چھت تک بھی نہیں جاتی بلکہ اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس نے اپنی کمائی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جتنے چیزیں استعمال کیا ہے وہ چیزیں سب کے سب اس کے لیے حرام ہے۔ تو پھر وہ یا ربی کہہ کر سفر کی حالت میں دعا مانگے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کا قلعہ پکڑ کر دعا مانگے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے، جس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلے جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا عمرہ، جتنی اس کی عبادتیں ہیں، حرام لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تجارت کریں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم تجارت کریں گے، وہ تجارت ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی فائدے کا ذریعہ، ترقی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کے اندر بھی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان نہیں ہوگا، میں صرف ہمارے مسلمان معاشرے میں بیپار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کے اندر کس چیز کی وجہ سے وہ تجارت حرام ہو جاتی ہے، یہ مختصر طور پر انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ جس مسلمان اس کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا غیر مسلموں نے تجارت کا جو طریقہ اپنایا ہے اس کے پیچھے سارے مسلمان چلے گئے، ان کے پیچھے جانے کی وجہ سے وہ لائف انشورنس کو بھی حلال سمجھ رہے ہیں، چٹھیوں کو بھی حلال سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انشورنس کروا دینا اس کو بھی حلال سمجھ رہے ہیں۔ انہوں جھوٹ بول کر بیپار کر رہے ہیں، انہوں بھی جھوٹ بولنا ایک عام سی عادت بنا لیے ہیں، انہوں دھوکہ دے رہے ہیں تو انہوں بھی دھوکہ، انہوں جو کچھ جیسا کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے مسلمانوں نے اپنی تجارت کو گندگیوں کے اندر ملوث کر دیا اور یہ سمجھ گئے کہ ہماری تجارتیں بالکل حلال ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے اپنی تجارت اپنے علماء کے سامنے پیش کرے۔ میں ہمیشہ یا آپ سے ایک آدمی بھی ہم سے اگر سوال نہیں کر رہا ہے، حالانکہ
قبر کے اندر اللہ کے سامنے دنیا میں ترقی چاہتے ہو، دنیا میں اچھے بیپاری بننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر مال میں بڑھوتری چاہتے ہو، تو پھر علماء سے مشورہ کرو اور وہ راستہ اپناؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنایا تھا، جو صحابہ نے اپنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے، منڈیاں لگی ہوئی تھیں، سارے لوگ حرام طریقے سے تجارت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا انداز لوگوں نے دیکھا تو سارے بیپاری حیران ہو گئے، یہ کیسا آدمی ہے، یہ تو ہمارے معمول کے مطابق یہاں کھوٹ چلتی ہے، یہاں یہ چلتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے، سچ سچ بول رہا ہے۔ اس وقت بارش بھی پڑی تھی، بارش پڑنے کی وجہ سے کچھ مال بھیگا ہوا تھا، کچھ مال سوکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے بھیگے ہوئے مال کو الگ کیا، سوکھے ہوئے مال کو الگ کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بھیگا ہوا مال ہے، بھیگ جانے کی وجہ سے یہ اتنی قیمت کا ہے، یہ سوکھا ہوا مال ہے اس لیے اس کی قیمت یہ ہے۔ جب یہ انداز کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسا آدمی، ہمیں بھیگے ہوئے مال کو سب ملا کر کسٹمر کو تھوم دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے، بھیگا مال الگ کر رہا ہے، سوکھا مال الگ کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے، لیکن ہمارے لوگوں کو بولے تو نہیں حضرت، جھوٹ کے بغیر کر سکتے اس نہیں، ٹوپی پہنائے بغیر ہمارے پاس آ کر کیا مال جمع ہوتا بھی نہیں، ٹوپی پہنائے تو ہمارا دھندا چلتا سو، دھوکہ دیا تو ہمارا دھندا چلتا سو۔ جب واپس آئے 3 گنا زیادہ نفع کما کر لائے، ایک نہیں 3 گنا زیادہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے غلام سے پوچھا کہ کیسے اتنا نفع آ گیا، تو غلام نے ساری داستان سنائی، تو حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کیسا انسان ہے، کتنا سچا انسان ہے۔ چائنا کے اندر گزشتہ جمعہ سنے تھے آپ، 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان یا غیر مسلمان آج موجود ہیں۔ یہ انہی صحابہ کی محنت ہے۔ کوئی صحابی ایمان کی طرف آؤ بولے نہیں، کوئی صحابی مسلمان ہو جاؤ بولے نہیں، تجارت کے ڈھنگ کو دکھائے، بیپار کے ڈھنگ کو دکھائے، اپنی سچائی ان کے سامنے پیش کیے، لوگ مسلمان ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی سچائی کیا ہے؟ مسلمانوں کی دھوکے بازی کو دیکھ کر کافر نفرت کرنے لگے، مسلمانوں کی جھوٹ کو دیکھ کر کافر نفرت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، ایک آدمی غلہ کا ڈھیر بچھایا ہوا تھا، آپ نے اس غلے کے اندر ہاتھ رکھا تو بھیگا نظر آیا، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی اندر بھیگا ہوا مال ہے، اوپر سوکھا مال رکھے ہے؟ آج کل رکھتے نہیں، سیتافلاں خریدیں گئے تو بڑے بڑے اوپر ہتی، اندر چھوٹے چھوٹے دال کو بے دال، دھوکا۔ بہت سارے منڈی والے، پورے نہیں بول رہا ہوں، ہے اللہ والے بھی کچھ جو صحیح طریقے سے بیپار کر رہے ہوں، اوپر اچھا اچھا مال، اندر پچا گچا مال دالے سے بھیجا ہوتا، نہ کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ بھئی اندر چھوٹا مال ہے، صحیح مال نہیں ہے، صرف کسٹمر کو اپنی طرف لپکنے کے لیے دھندا کرو، بس پیسہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اندر کا مال کچا تھا، اوپر کا مال سوکھا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش پڑی ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا، اس لیے میں نے بھیگے ہوئے غلے کو نیچے رکھ دیا اور سوکھے ہوئے غلے کو اوپر رکھ دیا تاکہ کسٹمر میری طرف آ جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فقہی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کتاب البیوع کر کو ایک مستقل ایک باب ہے، ایک بڑی کتاب جس کے اندر کون سی چیز جائز ہے، کون سا بیپار جائز ہے، کون سا بیپار ناجائز ہے، پورے علماء کو پڑھاتی وہ۔ ہدایہ کر کو کتاب ہے، کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ہدایہ نہ پڑھ لے۔ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ابن ماجہ ہو، جتنی کتابیں احادیث کی ہیں، سب کے اندر کتاب البیوع
یہ پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حرام کمائی سے بچا لو، زندگی میں برکت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیں گے، اور اپنی زندگی میں چاہے بیپار اچھا چلتا ہوا نظر آئے، حرام میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہو تو پھر وہ زندگی بے برکت۔ یہاں تک کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، حرام کھانے والا اس کے اندر ایمان کی حس ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کی حس بولے تو اسے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ حرام استعمال کرتے 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 کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں جاتے جاتے ہوئے اس کی موت بھی کفر پر آ جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ایک شاگرد ایک عبرتناک واقعہ لکھے ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں یہ پایا جاتا ہے کہ جوانی گزار دیا اچھے طریقے سے، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے تو سارا مال، ساری پراپرٹی بیچنے کے بعد پیسہ جو آتا ہے وہ پیسہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کو سود سے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ گزار سکے۔ علی ابن مریم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ لے کر جاتا اور میں اپنے باپ کی قبر پر جا کر کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے میں ایصال ثواب کر کے آ جاتا۔ میرا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلا گیا، ابھی سفیدی آسمان کی سفیدی ظاہر نہیں ہوئی تھی، میں قرآن پڑھنے لگا تو بازو کی خبر سے ہائے ہائے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ادھر دیکھا تو آواز اور بڑھتی گئی، مجھے تعجب ہوا کہاں سے آ رہی آواز؟ ایک دم ڈرونی آواز، ایسی آواز کوئی آدمی کسی کو مارے، تکلیف دے، سزا دے تو سزا دینے کی وجہ سے جو آوازیں کراہنے کی آوازیں آتی وہ آواز آنے لگی۔ میرے پیر سے زمین کھسک گئی، میں مکمل طور پر اس قبر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت دیر تک بیٹھا، بہت دیر تک آوازیں آتی رہی، یہاں تک کہ جیسے ہی آسمان سفید ہوتا رہا آواز کم ہوتی آئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگا آواز بند ہو گئی۔ قبرستان میں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ قبر کس آدمی کی؟ اس نے بتایا کہ فلاں آدمی کی ہے۔ تو حضرت علی ابن مریم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، ہمارے محلے کا آدمی تھا، اور وہ آدمی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، وہ آدمی اس کے اخلاق اتنے عمدہ، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیا، کم بات کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، زندگی اس نے نیکی میں گزار دی، لیکن عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اندر سے ہائے ہائے کی کراہنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں جاؤں اس کے بارے میں تحقیق کر لوں، اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، جبکہ وہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، عمرہ کرنے والا بھی تھا، نیک عبادتیں کرنے والا بھی تھا، کیا گناہ ایسا ہو گیا اس سے؟ محلے کے اندر گیا اور اس کے خاص لوگوں سے میں نے تحقیق کرنے لگا تو خاص لوگوں نے اس سے بتایا کہ یہ آدمی واقعتاً نیک صفت والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نمازی بھی ہے، ہمیشہ ذکر کرنے والا، مسجد میں اللہ اللہ کہہ کر بیٹھنے والا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک غلطی کر دی۔ کیا غلطی؟ اس کی کوئی اولاد نہیں، بے اولادی میں پوری زندگی گزارا۔ جب اس کے بڑھاپے کا وقت آیا، بہت ساری پراپرٹیاں اس کے پاس موجود تھیں، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرا سہارا کون بنے گا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے نفس نے، اس کے گندے نفس نے اس بات کی اسے اشارہ کیا کہ ساری پراپرٹی بیچ دو، اس سے جو پیسہ آئے گا تم اس کو سود پر دے دو، مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، نمازیں پڑھ لو،
دعائیں کر لو، مہینہ ہوتے ہی خود بخود سود تمہارے گھر پہنچتا رہے گا۔ یہ آسانی سی کمائی ہے۔ آج کل لوگ یہی نہیں سوچتے کتنا پیسہ ہے، 10 لاکھ روپے بینک میں ڈال ڈالو جی، مہینہ 6,000 مل جاتا۔ قبر انتظار کر رہی ہے عذاب دینے کے لیے جو بینک میں ڈال کر سود کو کما رہے ہیں۔ قبر انتظار کر رہی ہے۔ آج کل یہ بھی دھندے صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں، گھروں کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیکم کو دے کر بھی لوگاں کمانا شروع کر ڈالے۔ آئیکم سخت حرام ہے۔ 5 لاکھ ایڈوانس لے لیے، بھاڑا نہیں، کرایہ نہیں، گھر دے ڈالے، انہوں اٹھا کو کرایہ کو دے ڈالے، وہ کرایہ کھاتے رہے۔ 3 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے، 3 سال کے بعد وہ گھر کو واپس کر دیے، 5 لاکھ واپس آ گئے۔ اب یہ جو کرایہ 6,000 7,000 مہینہ کما کر کھائے، یہ کس کے بدلے میں کھائے؟ یہی 5 لاکھ دے کر اس نہ 6-7 ہزار وصول کرے سو، یہی 5 لاکھ کی وجہ سے نہ یہ 6-7 ہزار آئے سو۔ اب لوگاں کیا کرے؟ سستا کرایہ جس گھر کو نہیں دینا ہے، آئیکم کو دے ڈالو بھائی، 5 لاکھ رکھ ڈال، آرام سے تجھے گھر بھی آ جاتا، تو تیرا کرایہ بھی ختم ہو جاتا، اور تو جو 5 لاکھ واپس بھی آ جاتی۔ ہم نے یہ جان بوجھ کر دارالعلوم سے فتویٰ منگایا تھا، یہ فتویٰ یہیں پر لٹکتا ہوا رہا، لیکن تیلگو میں بھی نیچے لکھا ہوا تھا، اردو میں اوپر نیچے لکھا ہوا تھا، دارالعلوم کا کر سیل بھی اس کے اندر موجود تھی۔ صاف بعض لوگاں یہ بھی ہیلا بیان کر دیے، 500 روپے 1000 روپے کرایہ دے ڈالتے ہیں بے کرو، وہ بھی اس کے اندر تذکرہ تھا۔ کوئی گھر والا آدمی 6,000 کے کرایے کے گھر کو 500,000 میں دے ڈالتا، 5 لاکھ دیے کر کوس نہیں، 500,000 کر ڈالے سو۔ تو میرے بھائیوں، آئیکم رکھ کر گھر پر اس گھر میں رہنا کرایے کے بغیر، وہ بھی سود میں داخل ہے۔ تو میرا حال اس نے سود پر دے دیا، اور پوری زندگی، بقیہ زندگی جو اس کی تھی وہ کھاتا رہا، اور اسی گناہ کے ساتھ دنیا سے گیا۔ حالانکہ اس کی زندگی میں نمازیں تھی، عبادتیں تھی، روزے دار تھا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اچھے اخلاق والا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری حلال پراپرٹی کو بیچ کر سود پر لگا دیا۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ قبر کے اندر کیا عذاب ہوتا ہے۔ یہ باتیں اگر انہی لوگوں کو اچھی لگتی ہیں جو حرام سے دور ہیں، جو حرام میں ملوث ہے، کیا حضرت خالی یہ بولتے رہتی ہو؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں۔ جو لوگ سودی لین دین میں یا کسی بھی طرح کے لین دین میں ملوث ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس نے رات میں آ کر توبہ کر لیا، دن میں توبہ کر لیا، اللہ معاف کرے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو اس لیے نمازی پوری زندگی نمازی رہا، پوری زندگی نیک آدمی رہا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے سود میں ہاتھ ڈالا تو قبر کے اندر کے عذاب کو بھوگتا رہا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے مال کے معاملات کے سلسلے میں، تجارت کے معاملات کے سلسلے میں، کہ کون سی تجارت آج کے دور کے مسلمان اس تجارت میں ملوث ہیں اور اس کو حلال سمجھ کر رہے ہیں، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، یہ مختصر طور پر انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے، ابھی بھی دیکھو بہت سارے لوگ پیچھے آتے رہتے ہیں، جمعہ کے دن ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے۔ مسلمان اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں بیان ختم کرنا، انہوں باہر سے آنا۔ کئی کو بولے تو ہم نہ دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے مسائل کے ہم نہ ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی زندگی گزار، تمہیں چھوڑ ڈالو، تمہیں بیان کریں گے تو بھی اچھا حضرت، ہمیں آرام سے نماز پڑھ کے چل جاتی خالی۔ پھر جمعہ چاہنے کا ایسا ایمان اگر ہمارے پاس رہا، ہمارے بچے کیا نمازی بنیں گے؟ باپ اگر جمعے کے دن آخر میں آ رہا ہے، بچہ کیا نمازی بنے گا؟ بچے کے پاس کیا دین رہے گا؟ بچہ کیا اسلام پر چلے گا؟ نسل کیا اسلام پر چلے گی؟ تو ہمارا پاس جمعے کی بھی قدر نہیں ہے، حالانکہ روز آؤ بولتے نہیں، جلدی جمعے میں ایک دن آ جاؤ، دین کی باتیں سنو، کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے، کیا چیز ہمارے لیے غلط ہے، یہ ذرا سن کر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اتاج بولتے ہیں سو مسجد میں بیٹھنے کے لیے بھی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے، تو ان کی ایمان کی کیا حالت رہے گی؟
مسجد میں جلدی آنے کے لیے بھی ایمان گوارا نہیں. نکو نکو ابھی نکو مسجد میں, لاش میں کہیں گے نماز سلام پھیرتے ہی ہم نہ مسجد میں بیٹھنا بھی نہیں ہے, باہر نکلو پہلے. یہ مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے. ہمارے دل پر شیطان نے محنت کی ہے, ہمارا دل شیطان والا بن گیا ہے, ہم مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے, پہلے چلو باہر. جب اس طرح کا ہمارا دل بن جائے, ہمارا ضمیر بن جائے, پھر ہماری نسلوں کے اندر دین کہاں سے باقی رہے گا. تو اس لیے میرے بھائیو آپ سے درخواست ہے کہ جمعے میں جلدی آ جائیں, ساری بات کو سننے کی کوشش کریں, مکمل بات کو سننے کی کوشش کریں, تب فائدہ ہوگا. اور عمل کی نیت سے سنیں, جو بندہ عمل کی نیت سے سنتا ہے ڈبل اجر اسے ملتا ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جلد تشریف لائیں, اور نماز بھی یعنی 2 بجے سے پہلے ہو گئی تو بہت اچھا ہے. بہت سارے شوگر لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی وجہ سے, آپ کے دیر آنے کی وجہ سے یہ لوگ انتظار کرتے رہے. یہ تو 12:30 بجے آ کر بیٹھ جاتی. کئی کو بولے تو ذرا لیٹ ہے تو بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ کرسیوں کا مسئلہ ہے, بیٹھ نہیں سکتے نیچے, ذرا لیٹ ہے بولے تو کرسی بھی نہیں ملتی, اس لیے پہلے آ جاتے ہیں. جب یہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں تو ہم بھی پہلے آنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.